آج اعتکاف کی فضائل میں اس ویڈیو کے اندر عرض کروں گا۔ جو اعتکاف کرتا ہے اسے اجر کیا ملے گا، کیا ثواب اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ تو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس میں رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے اس کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ مفتی احمد غار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 2 کے تحت فرماتے ہیں، اعتکاف کا فوری فائدہ یہ ہے کہ معتکف کو گناہوں سے باز رکھا جاتا ہے، روکنا ہے، باز رکھنا ہے، کیونکہ اکثر گناہ غیبت، چغلی وغیرہ لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا معتکف جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے اور اس سے وہ بہت سارا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور عام طور پر جو اعتکاف کے علاوہ ہم عبادات کرتے ہیں، جیسے کسی بیمار کی بیماری پرسی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، تو وہ جو ثواب ملتا ہے، والدین کی خدمت کرنا، وہ اعتکاف والے کو اعتکاف کرنے کے بعد بھی ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے جو چیزیں وہ پہلے کرتا تھا ان پہلے تمام نیکیوں کا ثواب بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ اس کے لیے شرط نہیں۔ نابالغ بھی تمیز رکھتا ہو اگر بانیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے گا تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ کہ معتکف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارے مالک و مولا راضی ہو جائیں۔ سیدنا عطا خسرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی کہ زبان سے کہا اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کہا ہے اس دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے، دل ہی میں ارادہ کافی نہیں۔ منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی اور ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں، زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں، عورت اپنے گھر میں مسجد بیت میں، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب ترک کرے سب سے زیادہ مطالبہ ہوگا اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری و ذمہ ہوگا۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہو۔ 29 کے چاند کے بعد اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہو۔ 29 یا 30 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور اس کی نیت ایسے کریں گے، میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ دل میں نیت کا ہونا شرط ہے، دل میں نیت حاضر ہو اور زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید، جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جب مسجد سے نکلے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہہ دیں، اگر دل میں آپ نے ارادہ کر لیا تو سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا، الفاظ کہہ لینا اچھا ہوتا ہے۔
مادری زبان میں نیت ہو سکتی ہے مگر عربی میں زیادہ بہتر ہے، جبکہ معنی بھی ذہن میں ہو۔ تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے اندر آپ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ منع ہوتا ہے، دم کیا ہوا پانی بھی آپ نہیں پی سکتے، سیل فون پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ جب اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو آپ کے لیے تمام چیزیں وقتی طور پر جائز ہو جاتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا